بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ یہ پیج نمبر 61 پہ اسلامیات کا سمر پیک میں پیج نمبر 61 پہ سرگرمی نمبر 6 ہے کہ افائے عہد دینداری کی علامت ہے، وضاحت کریں۔ اٹس اے پازیٹیو، یہ جو ہے یہ پازیٹیو ایک ہے وہ سینٹینس ہے، اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ افائے عہد کیا ہوتا ہے بیٹے؟ افائے عہد کا مطلب ہوتا ہے عہد کرنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی عہد کو پورا کرنا، جو آپ وعدہ کرتے ہیں اس کی وعدہ خلافی نہیں کرنا بلکہ اس کو پورا کرنا۔ اور دینداری کی علامت ہے، یعنی اس سے پتہ چلے گا آپ جب اپنے وعدہ یا قول کو پورا کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ اپنے دین میں کتنے پازیٹیو ہیں اور اپنے دین پہ کتنا عمل پیرا ہے، یعنی اپنے دین کی باتیں کتنی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے افائے عہد؟ دینداری، ٹھیک، ہاں، افائے عہد دینداری کی علامت ہے، وضاحت کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا دین لمن لا اخلہ، کہ جو اپنے وعدے اور قول و قرار کا خیال نہیں رکھتا وہ اس میں دین نہیں ہے، یعنی جو شخص اپنا کہا ہوا ہی نہیں مانتا یا اپنا وعدہ، آپ اپنے سوچ میں اپنے ہوش و حواس میں کرتے ہیں نا وعدہ، کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں آپ پورے ہوش و حواس میں کرتے ہیں، تو جب آپ ہوش و حواس میں کرتے ہیں تو اسے پورا بھی کرنا ہے۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرتا، یعنی کوئی کر کے عہد یا کوئی وعدہ کر کے اسے پورا نہیں کرتا، تو کیا ہے کہ وہ ہمارے دین میں نہیں ہے یا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اب وعدے کی پابندی دینداری کی علامت ہے، یعنی جب آپ وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں۔ آپ کو پتہ ہے بیٹے کہ منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا، یعنی کہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو منافق نہ بنیں، جو وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ اور کیا ہے کہ وعدے کی پابندی دینداری کی علامت ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا دین میں کمزوری کی علامت ہے، یعنی اگر آپ وعدہ پورا کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کا دین ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وعدہ پورا نہیں کر رہے تو اٹس مین کہ آپ کے دین میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے۔ اب عہد کوئی بھی ہے یا کوئی قول یا کوئی اقرار جب آپ کسی سے کرتے ہیں، وہ خواہ اللہ سے کر رہے ہوں یا اس کے بندے سے کر رہے ہوں، اسے پورا کرنا ہر صورت آپ کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، یعنی آپ اگر کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں یا کوئی پرومس کر رہے ہیں تو وہ اس کا حق ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ اسی طرح سے کیا ہے کہ آپ نے جب اس کا وہ حق پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا بیٹے، آپ کے جو آج کا یہ ٹاپک کلیئر ہو جاتا ہے، اس میں آپ نے اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کو ایک میسیج آف دا ڈے دیتی ہوں کہ آپ جس سے بھی کبھی کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی قول اقرار کرتے ہیں تو پھر اسے ہر صورت پورا کریں، یعنی کہنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ مت کہیں، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو پھر اسے پورا کرنا بھی آپ کا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس ساری ایکسپلینیشن کو آپ نے کوڈ کے ذریعے یعنی پراپرلی کیا ہے لکھنا ہے۔ پیج نمبر 60 اوپن کریں اور اس پہ دیکھیں کہ ایکٹیویٹی نمبر 7 سرگرمی نمبر 7 ہے، جو ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط لکھیں۔ پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے۔ امر کے لفظی معنی ہے بیٹے کسی کام کا حکم دینا، ٹھیک ہے۔ امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کا حکم دینا، بالمعروف ہوتا ہے نیکی کا حکم، نیک کاموں کا، تو امر بالمعروف نیکی کے کاموں کا حکم دینا، و نہیں اور روکنا عن المنکر منکر باتوں سے، یعنی کہ برائی والی باتوں سے اور غلط باتوں سے۔ تو امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کے معنی ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بیٹے آج جتنے بھی نبی آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر نبی جو آئے ہیں، ان کا بیسک جو پرپس تھا نا وہ عقیدہ توحید، اور سیکنڈ یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی جو وہ کام جو بہترین کام ہے، جو نیک کام ہے اس کے کرنے کا حکم دینا اور برائی والے کاموں سے لوگوں کو منع کرنا، یعنی انہیں ان چیزوں سے روکنا۔ اچھا، اب اس کی کچھ شرائط ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط بیان کریں۔ آپ کا بیسک کوسچن یہ ہے، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کچھ شرائط بیٹے یہ ہیں کہ جن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین کے بارے میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے، لیکن انہوں نے صرف دین کی تعلیم دی، انہوں نے بدلہ نہیں لیا اپنے کسی ظلم کا، یا زور زبردستی سے آپ کسی کو اپنے دین کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ آپ صرف اسے ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن ڈنڈے کے زور پہ یا تلوار کے زور پہ اسے اپنے دین پہ اس شخص کو نہیں لا سکتے۔ تو کیا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کا بھی جبر جائز نہیں ہے۔
آپ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پہ کیا ہے زور زبردستی نہیں کر سکتے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم اسلام قبول کرو. یہ ہر شخص اسلام اور دین بیٹے ہر شخص کا اپنا ذاتی کیا ہے کہ ذاتی اوپینین ہے، وہ اسلام قبول کرے یا پھر اس کو نہ کرے. ٹھیک ہے، آپ صرف اس کو ہدایت کر سکتے ہیں، اس کو نیکی اور حکمت والی تعلیمات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ضرور ہو جائے، لیکن اس کو زور زبردستی اس پہ نہیں کر سکتے. نمبر 2، نرمی سے بات کرنا. یعنی اگر آپ کسی کو اسلام کی طرف یا نیکی کی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نرمی سے بات کریں گے، آپ ہارش ورڈ یوز نہیں کریں گے، آپ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کریں گے جس سے اس کی تذلیل ہو، آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے وہ ہرٹ ہو. تو نرمی آپ نے ضرور دکھانی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کو کسی اچھے کام کی طرف کسی کو مائل کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو نرمی سے سمجھائیں کہ تم یہ کام کرو. اگر آپ سخت دل ہوں گے، آپ زور زبردستی سے کسی کہیں گے تو وہ آپ کی کبھی بھی کوئی بات اثر بھی نہیں رکھتی اور وہ مانی بھی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. سیکنڈ بیٹے، تھرڈ یہ ہے کہ آپ کا جس کام کا آپ حکم دے رہے ہیں کوشش کریں وہ کام آپ خود بھی کرتے ہیں. اگر آپ خود وہ نیک کام نہیں کر رہے، یعنی خود نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم نماز پڑھو؟ تو وہ بھی تو عمل نہیں کرے گا نا، وہ پھر یہی کہے گا کہ کیوں بھائی میں عمل کیوں کروں جبکہ وہ شخص خود نماز نہیں پڑھتا. تو کوشش کریں آپ ہر اس نیک کام کا حکم دیں جو آپ خود بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیک نماز پڑھیں اور تب دوسروں کو تلقین کریں نماز کی بھی. نیکی کا حکم تب دیں جب آپ خود بھی اس بات پہ عمل کرتے ہوں. ایسا نہ ہونا کہ نیکی آپ دوسروں کو کہتے رہیں کہ تم نماز پڑھو، تم یہ نیک کام کرو اور خود آپ وہ کر نہ رہو، تو ایسی بات کبھی بھی اثر نہیں کرتی ہے. جب آپ خود وہ نیک کام کر رہے ہوں گے تو وہ لوگ دیکھ کے آٹومیٹیکلی اس بات کی طرف مائل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی شرائط ہیں بیٹے، آپ نے ان کو اس میں پوائنٹ کی شیپ میں لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں بیٹے، جو ٹوڈے میسیج ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود نیک کام کریں، اچھا کام کریں، ہر دن ایک نیک کام کریں اور ایک اچھا کام کریں، تاکہ لوگوں کو کہنے کی بھی ضرورت نہ آپ کو پیش آئے، آپ کو دیکھ کے لوگ خود اس طرف مائل ہو جائیں، وہ خود اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے، وہ چیز آپ وہ آٹومیٹیکلی خود اڈاپٹ کریں. یعنی اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو دوسرے بھی آپ کو دیکھ کے اس شخص کی ہیلپ کریں یا اسی طرح کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. کلاس ہشتم آپ لوگوں کا پیج نمبر 59، محمد بن قاسم کی جنگی مہمات. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹرو دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پر لکھنا کیا ہے. محمد بن قاسم جو ہے وہ طائف میں پیدا ہوئے. محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو کہ بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کا بھتیجے ہیں. محمد بن قاسم کو 15 سال کی عمر ہی میں ایران میں کردوں کے بغاوت کے خاتمے کے لیے، یعنی کردوں کچھ لوگ تھے جو کہنے میں باغی ہو گئے تھے، ان کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے اور آپ نے بخوبی کامیابی پائی. اس کے بعد محمد بن قاسم کی فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا نا 711 میں ہوا اور 713 تک جاری رہا، یعنی 2.5 سال ہے تقریباً. انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. یہ موٹا موٹا اس کا انٹرو ہے. کلاس آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے 10 رمضان المبارک 93 ہجری. یہ وہ دن ہے جب اسلامی فوج راجہ داہر کو شکست دے کر راوڑ کے شعلے میں داخل ہوئی اور پھر اگلے 2.5 سال جو ہے وہ پورا سندھ ان کے زیر نگیں آ گیا. یوں اس تاریخی فتح کے ساتھ اسلام بھی باقاعدہ اس خطے میں داخل ہوا. یعنی یہ محمد بن قاسم کی جنگی مہمات ہے کہ محمد بن قاسم نے یعنی 93 میں سندھ میں حملہ کیا اور پھر کیا نام ہے وہ اس کو فتح کرتے کرتے 2.5 سال گزر گئے اور 2.5 سال کے اندر انہوں نے سندھ سے لے کے ملتان تک یہ فتح حاصل کی. اس پہ ہے سرگرمی نمبر 9، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 1 ہے من لا یرحم کا ترجمہ لکھیں. اس کا ترجمہ بیٹے بامحاورہ بتاتی ہوں. من جو لا نہیں یرحم رحم کرتا، لا نہیں یرحم رحم کیا جاتا. ترجمہ بنتا ہے جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. نمبر 2 کوشچن ہے آپ کا تسبیحات فاطمہ سے کیا مراد ہے. اس کا تھوڑا سا بیٹے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. تسبیحات فاطمہ بیٹے وہ ہیں، ایسے تسبیحات ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو وہ اپنے گھر پہ یعنی اپنے فادر کے گھر پہ کام نہیں کرتی تھی، لیکن جب ان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تو انہیں وہاں پہ سارے کام کرنے پڑے. کام کرتی، وہ چکی بھی پیستی، جھاڑو، گھر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے خود کرتی، تو اس کی وجہ سے نا وہ تھک جاتی تھی بہت زیادہ. جب ان کو وہ تھکاوٹ ہو جاتی اور وہ تھک جاتی تھی
تو انہوں نے اپنے فادر کو یہ بات بتائی، تو ان کے فادر نے انہیں ایک تسبیح بتائی، ٹھیک ہے، جو تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہے اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں ہر فرض نماز کے بعد، کہ انہوں نے کہا کہ فاطمہ اگر تم یہ تسبیحات پڑھو گی، تسبیح کرو گی، تو تمہاری تھکن آٹومیٹیکلی خود دور ہو جائے گی۔ تو وہ تسبیحات بیٹے یہ ہیں جو آپ فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ یہ 100 ٹائمز تسبیح پوری ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 3، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ بیٹے ایسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، دانت مبارک شہید ہوئے۔ کوسچن نمبر 4 ہے بیٹے تحمل کے کیا معنی ہیں؟ تحمل کا لفظ بیٹے بہت بار صبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ صبر و تحمل سے ہمیں کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت بار اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے برداشت کرنا، یعنی کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی کیا ہے تکلیف کو، گستاخی کو، ضرر کو، نقصان کو برداشت کرنا، زندگی میں آنے والے ناگوار حالات کو، ایسے حالات جو آپ کو پسند نہیں ہوتے، ایسی کنڈیشنز جس پہ آپ دکھی ہو جاتے ہیں، ایسے حالات میں بھی صبر سے کام کیا ہے، صبر و تحمل، ٹھیک ہے، صبر و تحمل سے کام لینا اور مسلسل آگے بڑھنا، یعنی سٹاپ نہیں کرنا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز یا ایسی سچویشن جو آپ کے اپنے ایمز کو روک نہ سکے، ٹھیک ہے، ایسی چیز پہ صبر تحمل کہلاتا ہے۔ نمبر 5 ہے عقد کے کیا معنی ہیں؟ بیٹے عقد ہوتا ہے گرہ باندھنا، عقد کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، کسی چیز کو آپس میں کور کر دینا، باندھ لینا، تو عقد کے معنی ہے باندھنا۔ عقد جو ہے بیٹے وہ عہد کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، عہد کے عہد کے لیے استعمال ہوا ہے کہ عقد کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، یعنی آپ جب کوئی بات کر لیتے ہیں یا کوئی عہد کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس میں بندھ جاتے ہیں، تو عقد کے لفظی معنی ہیں باندھنا کے۔ کوسچن نمبر 6 ہے ریا کاری سے کیا مراد ہے؟ ریا کاری بیٹے شو آف میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوں، جب آپ کوئی کسی کی مدد کر رہے ہوں تو آپ اس کو شو آف کریں، لوگوں کو دکھا کے وہ کام کریں، تو ریا کاری سے مراد ہے دکھاوا، یعنی ایسا کام جو آپ دکھا کے لوگوں کو کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ ریا کاری ہے، اور ایسا عمل، ایسا نیک عمل بھی کیا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں رہتا، یعنی وہ نیک عمل نہیں رہتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ نیکی کنسیڈر نہیں ہوتا، یا نیک عمل میں نہیں لکھا جاتا۔ تو بیٹے یہاں آپ کی ایکٹیویٹی نمبر 9 بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو میسیج یہی دوں گی بیٹے کہ ایک تو جب فرض نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ تسبیحات فاطمہ پکی ضرور پڑھیں، اس کو فرض نماز کے بعد فوراً سے پڑھ لیں، وہ اتنی لینتھی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، فوراً سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ کوئی بھی جب کام آپ عہد کر لیتے ہیں کوئی کام تو اس کو پورا کریں، اور کوئی مصیبت اور مشکل آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کیا ہے اس پہ تحمل اور صبر سے کام لیں۔ پیج نمبر 57 اوپن کریں، اس پہ ہے سرگرمی نمبر 10، ڈیٹ آپ مینشن کر لیں۔ کوسچن ہے آپ کا امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی امت مسلمہ کو اگر باقی امت پر فضیلت حاصل ہے تو اس کا ریزن بتانا ہے آپ نے کہ وہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیس کیا ہے۔ امت مسلمہ کو امت محمدیہ بھی کہا جاتا ہے، اور امت محمدیہ کو اگر باقی امتوں پر کوئی فضیلت یا بڑھوتری حاصل ہے تو وہ کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امت محمدیہ پر جو بیٹے کام فرض کیا گیا ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، یعنی کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کرنے کا حکم دینا، اور بالمعروف نیکی کے کام کرنے کا، یعنی نیکی کے کام کرنے کا حکم دینا، و نہی عن المنکر، اور بری یا برائی والی باتوں سے روکنا اور اس سے منع کرنا۔ اب امت محمدیہ پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو کیا ہے کہ وہ اس کو کرے، یعنی وہ فرض اپنا پورا کرے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت محمدیہ یا امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے۔ اب اس کا ریزن کیا ہے بیٹے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنے بھی پہلے نبی آئے ہیں وہ ایک خاص امت کے لیے اور ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی جتنی بھی تعلیمات تھیں وہ خاص ٹائم پیریڈ تک ہوئیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، قیامت تک ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ رہتی دنیا تک سیم رہیں گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ وہ باقی لوگوں کو کیا ہے تعلیمات دے، تو یہ امت محمدیہ پر فرض کیا گیا ہے
کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعلیمات کیا ہے لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہم ہی آخری امت ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مومنو تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو ریزن یہی ہے بیٹے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی امت محمدیہ کے بعد کوئی امت آئے گی، تو کیا ہے کہ امت جو فضیلت کے کام ہیں، یعنی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اس کی کام کی وجہ سے کیا ہے امت محمدیہ کو فضیلت، یعنی ان کو فضیلت یعنی باقی امت پر یا باقی لوگوں پر بڑھوتری حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا اسٹوڈنٹس، لیکچر تو ختم ہو گیا۔ آپ کو ایک لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو ایک میسیج دیا تھا کہ آپ خود نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی اسی کام کی تلقین کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ویکیشنز ہیں آپ کی، تو آپ کوشش کریں خود کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، نماز پڑھیں اور پھر دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تلقین کریں نماز کی۔ وہ آٹومیٹیکلی دیکھیے گا، آپ جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو وہ آٹومیٹیکلی خود ہی نماز کے لیے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ اسی طرح اپنے فرینڈس کو بھی تلقین کریں کہ وہ نماز کی ادائیگی ضرور کریں۔ نمبر 56 اوپن کریں، اس پہ ہے سرگرمی نمبر 11۔ ٹھیک ہے، کاروبار میں بددیانتی کے دینوی اور اخروی کوئی سے 5 نقصانات بیان کریں۔ آپ کا کوشچن یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سے پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ کاروبار کیا ہوتا ہے۔ بیٹے آپ کو کوئی بھی بزنس، ٹھیک ہے، جو اپنے اون پہ، ایک تو ہوتا ہے نا جاب، ٹھیک ہے، جو نوکری آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کاروبار جو آپ خود سے اپنا کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بددیانتی بیٹے وہ ہوتی ہے کہ آپ دیانتداری سے اس میں کام نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ ناپ تول میں کوئی کمی کر رہے ہو یا لوگوں کو غلط مال پرووائڈ کر رہے ہو، ملاوٹ اس میں کر رہے ہو یا کچھ بھی ایسا جو ٹھیک نہیں ہے، آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہو، تو اس کے دینوی اور اخروی کوئی سے 5 نقصانات بیان کرنے ہیں، یعنی اس ایسے شخص کو دنیا میں کیا نقصانات ہوں گے اور آخرت میں اس کے لیے کیا نقصانات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب بیٹے جو کاروبار ہے نا وہ نفع نقصان دونوں پہ منحصر ہوتا ہے، یعنی کبھی آپ کو نفع بھی ہوتا ہے تو کبھی آپ کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل اگر آپ کاروبار میں بددیانتی کرتے ہیں، دیانتداری سے کام نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلے ہم دینوی ڈسکس کریں گے جو دنیا میں آپ کو ہوں گے۔ اس میں کیا ہوگا بیٹے کہ آپ کا کیا ہے، لوگوں کا آپ سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اگر فار ایگزامپل آپ اگر لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز، جیسے وہ کوئی کپڑا لے رہے ہیں آپ سے، آپ انہیں اچھا کپڑا پرووائڈ نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، دکاندار کا آپ سے اعتماد اٹھ جائے گا، وہ نیکسٹ ٹائم آپ کی شاپ میں نہیں آئے گا۔ تو کیا ہوگا کہ دکاندار سے وہ جو ہے آپ کا خریدنے والا، اس کا اعتماد آپ کی اس سے اٹھ جائے گا اور وہ دوبارہ آپ کی شاپ پہ خریدنے کے لیے نہیں آئے گا، یعنی لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے گا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جب لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اور خریداری نہیں ہوگی تو آپ کا کیا ہوگا، نقصان ہوگا، یعنی آپ کو ترقی کاروبار میں اور اضافہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کاروبار میں کوئی ترقی اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا، آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب کوئی آپ کی شاپ پہ آئے گا نہیں، کوئی سیل پرچیز ہوگی نہیں، تو کیا ہے، آپ کا کاروبار ختم ہو جائے گا، وہ بند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ، آپ کی لوگوں سے جو کوئی ہمدردی ہے نا، یعنی جو لوگ آپ سے ہمدردی کے طور پہ بھی آگے اگر کوئی چیزیں لے رہے ہیں تو وہ ہمدردی بھی کیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی بھائی آپ سے کسی طرح کی ہمدردی ظاہر نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی کاروبار ایسا ہے بیٹے جس میں کھانے کی چیزیں ہیں، تو اگر آپ انہیں ناقص یا ایکسپائرڈ چیزیں دے دیتے ہیں اور اس سے کسی کی جانی نقصان ہو جاتا ہے تو بھی آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہے، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ملاوٹ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں بیٹے اخروی نقصانات کی طرف کہ آخرت میں اس بات کے کیا نقصانات ہوں گے۔ فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں ملاوٹ کرنے سے یا کاروبار میں بددیانتی کرنے سے منع کیا ہے، کسی بھی کام میں بددیانتی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بھاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ ملاوٹ کرتے ہیں، کسی کا کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا، وہ حقوق العباد میں بھی حق تلفی ہوگی، یعنی کسی کی جان چلی جاتی ہے اور آپ کے لیے وہ کیا ہوگا،
تو کیا ہوگا بیٹے، اگر آپ کی ملاوٹ زدہ چیزیں کوئی کھاتا ہے تو اس کا جانی نقصان ہوگا، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، یعنی ایکسپائرڈ چیز اگر کوئی یوز کرتا ہے تو اس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹے کہ اس سے حقوق العباد میں حق تلفی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق یعنی اپنے بندوں کے حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرتا۔ تو کیا جس کی جان آپ کی وجہ سے جائے گی وہ قیامت کے دن، آخرت کے دن آپ کو معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اچھا، یہاں پہ بیٹے ایک حدیث کوٹ کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جو دیانتدار نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے اب یہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے کہ کاروبار میں بددیانتی کے دینوی نقصانات، اور پھر وہ نقصانات لکھنے ہیں، اور پھر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے کاروبار میں بددیانتی کے اخروی، یعنی آخرت میں انہیں کیا نقصانات ہوں گے، تو آپ نے وہ بھی نقصانات لکھنے ہیں۔ اچھا، آخرت کے نقصانات کا میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا دوں بیٹے کہ آخرت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی جو نیکیاں ہیں نا، پھر جب آپ نے کسی کو کوئی بدلہ لینا ہے، بدلہ دینا ہے معافی کے بدلے، تو پھر آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ اس شخص کو دے دی جائیں گی، تو یہ بھی ہے کہ آپ کی نیکیاں زائل ہو جائیں گی آخرت میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ سارے پوائنٹس 1 بائی 1 کر کے لکھنے ہیں بیٹے، ہیڈنگس بس دینی ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا، میسج آف دا ڈے بیٹے آج کے لیے آپ کا یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں، کوشش کریں اس میں آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ جب آپ کی نیت صاف ہوگی بیٹے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ پیج نمبر 55 اوپن کر لیں اسلامیات کا، اس پہ ہے ایکٹیویٹی نمبر 12، حضرت فاطمہ کی سیرت کے بارے میں نوٹ لکھیے۔ اچھا، بیسیکلی بیٹے میں آپ کو اس پہ چھوٹا سا ایک لیکچر دے دیتی ہوں، پھر اس کے اکارڈنگ آپ خود اسے فل کر لیجیے گا۔ حضرت فاطمہ کون ہے بیٹے؟ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا کی ہوئی ہیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ اور حضرت خدیجہ کا آپ کو پتہ ہے بیٹے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں ایمان لانے میں سب سے پہلی خاتون ہیں۔ اب حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتی خواتین میں سے افضل ترین عورت جن کی، یعنی جنتی جو خواتین ہیں ان میں افضل ترین عورتوں میں کیا ہیں؟ حضرت خدیجہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت فاطمہ کی جو ہے وہ جنتی عورتوں کی کیا ہیں؟ سردار، یعنی یہ 4 عورتیں جو ہیں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ کیا ہیں؟ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کے پیار و محبت کا آپ کو بتاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے ان کو اٹھا لیتے اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، یعنی ان کو ماتھے پہ پیار کرتے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص ہی لگاؤ تھا، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی بیٹی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسن ہے اور امام حسین وہ حضرت فاطمہ کی اس میں سے ہیں، کوکھ میں سے ہیں، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوازوں سے اس وجہ سے بھی بہت پیار تھا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے۔ حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے پیغام بھیجا اور انہوں نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو اپنی بیٹی سے پوچھ کر رضامندی ظاہر کی اور انہوں نے ان کی شادی کروا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بیٹے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اس کو ایک تسبیحات سکھائیں، ایک تسبیح بتائی جو تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو آپ کو میں نے شاید پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ وہ 33 ٹائم سبحان اللہ پڑھنا، 33 ٹائم الحمدللہ پڑھنا اور 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھنا، اور یہ فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ تسبیح، جو کہ فاطمہ یعنی تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے کیا ہے، بہت پیار تھا۔ وہ کیا ہے کہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہرٹ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے رحلت کا وقت آیا تو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھوں سے کیا ہے، آنسو سٹارٹ ہو گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا کہ فاطمہ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ تو بیٹے میرے وصال کا وقت آ گیا ہے اور میرے گھر والوں میں سے تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی، اور تمہارے لیے میں بہترین پیش رو ثابت
ہوں گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد حضرت فاطمہ کی جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹے بہت ہی با حیا اور پردہ دار خاتون تھیں، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی اس طرح سے کھلے بال یا اس طرح سے کیا ہے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ حد درجہ حیا اور گوشہ نشین یعنی اپنے گھر میں رہنے والی خاتون تھیں، اور کیا ہے کہ وہ عورتوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ خوبی ہی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مرد یعنی کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ کیا ہے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے یہ نصیحت کی کہ انہیں رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے، اور حضرت ان کی یہ وصیت کو مکمل بھی کیا گیا، یعنی ان کی ڈیتھ کے بعد ان کو رات کے اندھیرے میں ہی دفنایا گیا۔ اب آپ نے یہ سارے پوائنٹس ایکول کر کے یعنی بالکل سیکوینس میں کر کے اس پورے اس میں لکھنے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی سیرت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یعنی ان کی فل لائف کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ لیکچر میں نے آپ کو کمپلیٹ کر دیا ہے، آپ اس کو سن کے تو اس پہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔